میں نے سارا کو پہلی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کے رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونی فیلو بھی تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں۔ تو میں نے کزن کی شادی کے فوراً بعد ہی اس کے گھر اپنی ماں باپ کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ تو اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی اور اس طرح ہماری منگنی بھی ہو گئی، اور ہماری شادی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ سارا کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ سارا لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی، تو میری اس سے فون پر بات ہوتی تھی۔ میں نے اسے کافی دفعہ کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھے صاف انکار کر دیتی۔ مجھے کہتی کہ شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں۔ اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے مجھے اور بھی وہ پیاری لگنے لگی تھی۔ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا۔ میری چھٹی ختم ہونے پر مجھے فرانس واپس جانا تھا، تو واپس جانے سے پہلے میں نے سارا کو دوبارہ یہ خواہش کی کہ میں فرانس جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پر آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ میں اپنی فلائٹ والے دن ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے اسے کال کی تو اس نے مجھے کہا میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ 2 گھنٹے مسلسل انتظار کے بعد میں نے اسے کال کی تو اس نے میرا نمبر مصروف کر دیا۔ 1 گھنٹے تک وہ میرا نمبر بار بار مصروف کرتی رہی۔ پھر اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی مجھے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، آپ چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے کال بند کر دی۔ جب میں نے دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بند جانے لگا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنے میں میری فلائٹ کا وقت ہو گیا۔ میں اس سے بغیر ملے فرانس آ گیا۔ وہاں آ کر میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر پھر سے بند جا رہا تھا۔ میں اس کے گھر کال کرنے ہی والا تھا کہ میرے گھر سے کال آ گئی۔ مجھے میری امی نے بتایا کہ سارا کے گھر والوں نے ہمارے گھر آ کر تمہارا رشتہ توڑ دیا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے مزید مجھے بتایا کہ سارا کے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کو منظور نہیں، اسی لیے ہم یہ رشتہ یہیں ختم کرتے۔ میں نے امی کی کال بند کی اور سارا کے گھر کال کی تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرا رابطہ سارا اور اس کی فیملی سے نہیں ہوا، تو میں پھر سے چھٹی لے کر پاکستان واپس آ گیا۔ ان کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر مجھے سارا کے گھر والوں نے بتایا کہ سارا لاہور سے واپس گھر آئی تھی اور تب اس نے کہا کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی۔ ہم نے اس سے وجہ پوچھی تھی مگر اس نے کہا میں زہر کھا کے مر جاؤں گی لیکن وہاں شادی نہیں کروں گی، اسی لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 2 دن گھر رہی اور پھر واپس لاہور چلی گئی، مگر پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ لاہور پہنچی ہی نہیں۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں یہ سب سن کر اور تکلیف میں چلا گیا کیونکہ میرے اندر بہت سارے سوال پیدا ہو چکے تھے۔ اس دن ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئی، اور پھر اس نے اچانک مجھ سے منگنی کیوں توڑی، اور اب اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ میں اپنے انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اپنی کزن سے ملنے لاہور چلا گیا، جو اس کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور سارا کی یونیورسٹی فیلو بھی رہ چکی تھی۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ سارا یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، مگر وہ لڑکا سارا کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ میں نے سارا کو بہت سمجھایا کہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تم سے پیار نہیں کرتا، اور آخر کار وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سارا نے اس کی بہت منتیں کی تھی مگر اس لڑکے نے اس کی ایک نہ سنی۔
سارا بہت عرصے تک ڈپریشن میں رہی اور پھر میری شادی پر اسے تم مل گئے۔ سارا پھر بھی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ خود کو کسی مرد کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی مگر میں نے ہی اسے منع کر دیا کیونکہ میں یہ چاہتی تھی وہ اپنا کل بھول کر آج میں جینا سیکھ لے۔ میری کزن سے ملاقات کے بعد میرے اندر کی بے چینی اور زیادہ بڑھنے لگی۔ میں اپنے گھر آیا تو پتہ چلا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے رشتہ کیوں توڑ دیا۔ سب نے مان لیا تھا کہ سارا کسی لڑکی کے لیے بھاگ گئی ہے، مگر میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کی عزت کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ آخر ایسا اس نے کیوں کیا؟ کیا ہوگا؟ اس نے کسی کی عزت کا سوچا ہی نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا تو مجھے کبھی نہ کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ میں یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی کزن کو کال کی اور یہ کہا کہ مجھے اس لڑکے کا ایڈریس یا نمبر چاہیے جس نے سارا کو دھوکہ دیا تھا، مگر میری کزن نے میری فوراً کال کاٹ دی اور پھر میری کزن نے تھوڑی دیر بعد مجھے کال کر کے اپنے گھر بلایا۔ میں اپنی کزن کے گھر لاہور گیا تھا، وہاں سارا بھی موجود تھی۔ سارا کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ پھر سارا میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں نے اسے فوراً چپ کروایا اور تسلی دی اور پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری کزن نے تمہیں سب بتایا ہوگا، میں اس لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرا استعمال کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ میں ہر روز اسے یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ پھر پتہ نہیں تم کہاں سے میری زندگی میں آ گئے، مجھے عزت دی، مجھے بہت زیادہ پیار دیا، مجھے جینا سکھا دیا۔ پھر ہماری منگنی کے بعد میں بھی تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تم سے شادی سے پہلے ملوں گی تو تم بھی مجھے اس کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دو گے۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میرے اندر ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں تم سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ پر آ رہی تھی کہ اچانک اس لڑکے کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا مگر میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں جب اس سے ملی تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر تم سے منگنی توڑ کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے کیونکہ لڑکے کا فرقہ اہل تشیع تھا جبکہ ہم اہل سنت جماعت سے۔ سارا کی یہ ساری داستان سن کر میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں بچا تھا۔ سارا سے مل کر مجھے عشق سے بے حد نفرت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے 1 مہینے کے اندر گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر فرانس واپس آ گیا۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس محبت کا میں اختتام کر کے آیا ہوں اس محبت کا انجام ابھی باقی ہے۔ 3 مہینے بعد میری کزن کی کال آئی کہ سارا تم سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر میں نے اپنی کزن سے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔ اگلے دن پھر کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے جو بتایا میں اس کی کال سنتے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ کزن نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ سارا کی زندگی میں ایک لڑکا آیا تھا جو چھوڑ کر چلا گیا، مگر وہ لڑکا سارا کی زندگی میں دوبارہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس دن سارا تم سے ملنے ایئرپورٹ پر آ رہی تھی، لیکن سارا کو اسی دن پتہ چلا کہ وہ ذہنی بیماری کی وجہ سے، جو کہ ڈاکٹرز نے اسے کچھ مہینے کا وقت دیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔
وہ بہت روئی اس دن، مگر اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ پھر میں تم کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن سارا نے کہا اگر تم اس کو یہ سب کچھ بتاؤ گی تو میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن اب وہ ہسپتال میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ شاید اس کی گھر واپس جانے کی امید بھی باقی نہ ہو، اس لیے میں نے آج تم کو سچ بتا دیا ہے۔ تم کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، ہو سکے تو اسے ایک بار مل لو۔ اس لیے میں فوراً پاکستان پہنچا، مگر افسوس کہ میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا۔